کو اللہ نے انسان بنایا. جی آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا قادر مطلق ہے، ایک قطرے سے وہ اس طرح کا انسان بنا سکتا ہے. جی ہماری ساری سوچوں کا مرکز و محور یہ دنیا ہے. یہ اکٹھی ہو جائے، یہ جمع ہو جائے، جبکہ جتنے بھی ہم سے پہلے لوگ گزرے ہیں کسی کے قابو میں یہ دنیا آئی نہیں آئی. اور جنہوں نے قابو کر بھی لی تو وہ جب چھوڑ کے گئے تو روتے ہی گئے، حسرت و افسوس میں گئے کہ ہائے اب تو مزہ آیا تھا تو اب جا رہے. اللہ نے آپ کو اور مجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، رزق کی ذمہ داری اس نے خود لی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اور اب کا قرآن کہتا ہے جتنی مخلوق جہاں زمین پہ چل رہی ہے اس کی رزق کی ذمہ داری میری ہے، یہ آپ کی نہیں. یہ جو چیونٹیاں چل رہی ہیں ان کی بھی رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے. یہ جو پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں ان کی رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے. بس بندہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ شاید مجھے کوشش کرنے سے ہی رزق ملے گا. اسے صرف ایک کام میں کوشش کرنی ہے. قرآن شریف کی آیت سناتا ہوں اور ذرا اپنے عقیدے کو اور اپنے نظریے کو درست کرے جو نبی پاک کے نظریے سے ہٹ گیا ہے. اللہ کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑو یا اللہ پاک دوڑنے فرمایا. ہاں دکان پر دوڑ کے جائیں، ٹائم پر دکان کھولیں، کاروبار کریں، آوازیں دیں بہن بھائی ادھر آ جاؤ، ادھر سے لے جاؤ یا ادھر جائیں. اللہ کہتا ہے یہ تو نہیں میں نے کہا. جو رزق جس کی جیب میں تمہارا ہے اللہ نے فرشتہ پیچھے لگایا ہوا دھکا لگا کے آپ کی دکان پر لے کے آئے گا کہ یہ پیسے یہاں خرچ کر. رزق اس کے ذمے ہے. کہتا تم نے دوڑ لگانی ہے بخشش کی طرف. جو کوتاہیاں کمیاں تم سے ہو گئی مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا. حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. موسیٰ میرے بندوں کو بتاؤ میں بخشنے والا ہوں. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا ہوں، مجھ سے معافی مانگو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، دنیا بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور جنہوں نے عبادت کی ہے اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کو تاجر، مالدار، دولت مند پسند نہیں ہے. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقی کو پسند کرتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ جب آپ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو جائیں گے تو زمانہ آپ کو پسند کرے گا. تو آپ جتنا مرضی بڑھ سور کے میک اپ کر کے بازار نکلیں، ویڈیو بنائیں، پوسٹر لگائیں، اگر اللہ کو آپ پسند نہیں ہے تو کسی کے دل میں آپ ایک رائی کے دائرے کے برابر بھی جگہ نہیں بنا سکتے. اس لیے اللہ کے بندو لوگوں کو دا لگانے کی بجائے رب کو دا لگاؤ. اور وہ کہتا مجھے دا لگاؤ. مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں. حضرت فضیل بن عیاض یہ تبا تابی بزرگ ہیں. نبی پاک کے زمانے میں 100 سال کے دوران کے اندر یہ حضرت فضیل بن عیاض ہوئے. حضرت حسن بصری کے مرید تھے، شیخ عبد الواحد ان کے مرید تھے حضرت فضیل بن عیاض. تو چوریاں کرتے تھے، ڈاکے مارتے تھے. سحری کا وقت تھا تو ان کے مرشد جا رہے تھے، انہوں نے جا کر ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. تو پوچھا کون ہے؟ کہا ڈاکو. فرمایا یہ ٹائم تو اس کے گھر ڈاکہ مارنے کا ہے، یہ ٹائم مجھے لوٹ رہا ہے، یہ تو ادھر ڈاکہ مارو جہاں سے مال زیادہ ملے گا. یہ بات کی توجہ کی، دل بدل گیا. جس کو اللہ کہتا ہے میرے پاس دولت ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس نعمتیں ہیں، میرے پاس خزانے ہیں جو کبھی ختم ہوئیں گے نہیں، وہ کہتا مجھ سے مانگو. اور جن بزرگوں کی ہم 11ویں دلا رہے ہیں نا، حضرت غوث اعظم کی، ان کا بھی معمول یہی تھا. انہوں نے اللہ اللہ کیا ہے. کیا کیا ہے؟ اللہ نے اتنی تجارت دی ہے کہ جو ان کی گائیاں تھیں، ان کی بھینسیں تھیں، ان کے جو سنگل ہیں وہ سونے کے تھے. جن کھونٹیوں کے ساتھ، کلوں کے ساتھ باندھتے تھے وہ بھی سونے کے تھے. بغداد کے بازار میں ایک بندہ بھیجا، جاؤ بازار میں جو سب سے مہنگا کپڑا لے کے انہوں نے سوٹ سلانا ہے. اس نے پورے بازار کا چکر لگایا،
کہ مہنگا ترین سوٹ، ایک سوٹ پسند آئے گا، یہ اس بازار میں اس سے مہنگا کوئی سوٹ نہیں ہے، کہا دے دو پھر میرے شیخ کا کپڑا سلائی اٹھائیں۔ ابھی اس نے کپڑا ناپ رہا تھا، دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے شیخ ہیں جو خلیفہ کے لیے بھی کپڑا نہیں چھوڑیں گے بازار میں۔ اتنی بات ہوئی تو وہ جو کیل لگا ہوا تھا پھٹے کے اندر وہ سیدھا ہو کے اس کی ایڑی میں لگ گیا۔ اب ایڑی سویلنگ ہو گئی، متورم ہو گئی، درد نہیں جا رہا تھا، دوائیاں بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ کسی نے کہا کہ تم شیخ کے پاس جاؤ، شیخ کے پاس گئے، غوث اعظم کے پاس، پوچھا تم یہ بتاؤ کہ میں مہنگا کپڑا نہیں پہن سکتا، مجھ سے بڑا خلیفہ کون ہے؟ خلیفہ تو اللہ کا خلیفہ ہے۔ اصل خلیفہ کون ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے آپ کو کہا میں زمین میں آپ کو نائب بنانے والا ہوں۔ اور اللہ کے بندو، آپ اللہ کے خلیفہ ہو، اس کے خلیفہ بنو، اور کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے، یاد رکھنا میری بات لکھ لو، نہ برادری، نہ خاندان، نہ رنگ، نہ قد، یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے اللہ کے دربار میں کہ فلانا بندہ میرا خلیفہ بن سکتا اور فلانا نہیں بن سکتا۔ قاری خلیل صاحب، ہر بندہ اللہ کا خلیفہ ہو سکتا ہے، جس طرح ہر انڈے کے اندر بچہ موجود ہوتا ہے، ہر گٹلی میں، ہر بیج میں باغ ہوتا ہے، ہر دودھ میں گھی ہوتا ہے، ہر انسان میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا خلیفہ بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ شرط صرف ایک ہے، اسے کوئی استاد مل جائے، کوئی رہبر مل جائے، کوئی کاریگر مل جائے، اور جو کسی اچھے کاریگر کا شاگرد ہو جائے اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ تو وہ بندہ جو کسی ایسے کاریگر کے ہتھے چڑھ جائے جو اس کی زندگی کا مقصد اس کو سمجھا دے۔ میرے ایک پیر بھائی ہیں، خراد مشین پر کام کے خراد دیے تھے، مقصود عالم یہ کاموں کی کے اندر بہت دور نہیں، پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہا، خراد مشین پر کام کرتے تھے۔ مرشد سے ملاقات ہوئی حضرت میاں صاحب سے، میاں صاحب نے کہا تو میرے ساتھ رابطہ رکھ، تیرا آستانہ ہوگا، تیرے مرید ہوں گے۔ اس نے اپنے ہاتھ دیکھے کہ کالا تیل لگا ہوا ہے، گریس لگی ہوئی ہے، پھر میاں صاحب کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا یہ تیرا کام نہیں میرا کام ہے، تو بس آنا ہے میرے پاس۔ وہ جاتا رہا، اللہ تعالیٰ نے ایسی مہربانی کی، آج 4 کنال کے اندر اس کا آستانہ ہے اور 8-9 ہزار بندہ اس کا مرید ہے، اور اس نے صرف رابطہ رکھا۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ پیران دے پتر پیر اور مریدان دے پتر مرید۔ مرید کا پتر جو مرضی پڑھ جائے، اس نے ساری زندگی مرید رہنا ہے۔ حضرت غوث اعظم کا یہ طریقہ نہیں ہے، حضرت امام ربانی کا طریقہ نہیں ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ان کے پاس جو آیا انہوں نے سیکھا، آگے کہا تم آگے جا کے سکھاؤ، اور پھر چوروں کو، ڈاکوؤں کو زمانے کا امام بنایا ہے۔ ہمارے غوث پاک کی 11ویں شریف جن کی ہم منا رہے ہیں، چور آیا تھا، آپ کا جبہ بڑا قیمتی تھا، اس کو جو بٹن لگے ہوئے تھے سونے کے بٹن تھے، جواہرات لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا بابے کا جبہ چوری کرو، دیہڑی پوری لگے گی۔ ریکی کی کہ کیسے کب چوری کیا جا سکتا ہے، پتہ چلا کہ رات کو شیخ اپنا جبہ اتار کے کھونٹی سے لٹکاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ وہ گیا مسجد میں چھپ گیا کہ جب نماز میں سجدے میں جائے گا تو اٹھاؤں گا تو بھاگ جاؤں گا۔ جی وہ گیا، جبے کو ہاتھ ڈالا تو اندھا ہو گیا، جبہ چھوڑا تو پھر نظر آنے لگا، اتنی دیر میں سجدہ ختم۔ ساری رات اسی کشمکش میں رہا، صفوں میں چھپ گیا۔ شیخ نے سلام پھیرا، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ کہا ہمارے علاقے کا کتب فوت ہو گیا ہے اور آپ کی خدمت میں آئے کہ اس کتب کا انتخاب کر دیں، سارے ابدال ہیں، ہم میں سے کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے، آپ غوث ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا کتب وہ صفوں میں چھپا ہوا ہے۔ کہاں چھپا ہوا ہے؟ اس کو نکالا کہ چلو بھی تم ہمارے کتب۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم باہر ٹھہرو میں آتا ہوں۔ کہ بابا جی میں تو چوری کرنے آیا تھا۔ فرمایا تو چور تھا لیکن میرے اللہ نے مجھے وہ نگاہ دی ہے کہ میں نے تجھ پر نگاہ کی ہے، تیری چوری ختم کر کے تجھے زمانے کا امام بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ نظر مل جائے کسی کامل کی تو پھر بندے کی زندگی بدل جاتی ہے، بندے کا رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے، بندے کا انداز زندگی بدل جاتا ہے۔ آپ کو میں صرف یہ بات بتاتا ہوں
کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے بالکل 6 مہینے کا سال کا وہ پخانہ کرتا ہے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہاتھ مارتا اس کے اندر. جب بڑا ہو جاتا ہے تو پخانے کو ہاتھ نہیں لگاتا. کیوں؟ پہلے کیوں لگایا اب کیوں نہیں لگاتا؟ پہلے شعور نہیں تھا کہ یہ گندی چیز ہے، اب بڑا ہو گیا تو شعور ہو گیا کہ یہ گندا ہے. اسی طرح یہ جو گناہ ہے یہ پخانے سے بھی زیادہ گندا ہے. گناہ پخانے سے بھی زیادہ گندا ہے. لوگ کر رہے ہیں دھڑا دھڑ. نیکی کرنی مشکل ہے، گناہ کرنا آسان ہے. یہی تو بڑی بیماری ہے. اور اس کا علاج کیا ہے کہ جب آپ پر توجہ ہوگی، نگاہ ہوگی، آپ کا دل صاف ہوگا، گناہ گناہ لگے گا، نیکی نیکی لگے گی. جب دل صاف ہوتا ہے بندہ گناہ کے قریب نہیں جاتا اور نیکی کرنے کو جی کرتا ہے. نیکی بھی اللہ کا نور ہے. جس طرح دودھ آپ گندے برتن میں نہیں ڈالتے، اللہ اپنا نور گندے دل میں کیسے ڈالے گا؟ پہلے دل صاف ہوگا، پھر نیکیاں اچھی لگیں گی، گناہ برے لگیں گے. یہی غوث اعظم کا پیغام ہے. یہی 11ویں شریف ہے کہ غوث اعظم نے بندے آئے، آپ نے ان کی تربیت کر کے زمانے کا امام بنایا، تبھی زمانہ بدلا تھا. اب جو پیر صاحب ہیں اکیلے ہی پیر صاحب ہے، اس کا بیعت ہو سکتا ہے، اس کا مرید ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پاس 10 سال 20 سال بھی رہو تو آپ پیر بن سکتے. یہ ہمارے دوست ہیں طارق صاحب، بنو ضیف پر جو کام کر رہے ہیں، یا کوئی بھی کاریگر آپ کے پاس میں بچہ ہو وہ سیکھ جائے گا کہ نہیں؟ الیکٹریشین کے پاس بیٹھے تو الیکٹریشین بن جائے گا، ڈرائیور کے پاس بیٹھے گا تو ڈرائیور بن جائے گا، جی کاری کے پاس بیٹھے گا تو کاری بن جائے گا، عالم کے پاس بیٹھے گا تو عالم بن جائے گا، تو پیر کے پاس بیٹھے گا تو یہاں آگے بوکی گر جاتی ہے. نہیں ہو تو مرید ہی رہنا ہے. اور کوئی سکھانے کی صلاحیت ہوگی، ایبیلٹی ہوگی، نگاہ کا کوئی فیض ہوگا، جب نگاہ کرے گا تو اس کی دنیا بدل کے رکھ دے گا. چور کو زمانے کا امام بنا دیا ہے. رسول اللہ نے کیا کیا ہے؟ حضور نے بھی نگاہ کی ہے، وہ عرب کے بدوؤں کے زمانے کا امام بنایا ہے. وہ نگاہ ہی تھی، نگاہ مصطفیٰ تھی، اور اس کا فیض قیامت تک جاری و ساری رہے گا. الحمدللہ ہر جمعرات کو محفل کرتا ہوں میں، آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کتنے بندے جو کلین شیو تھے، داڑیاں رکھ لی ہیں، ماشاءاللہ ان کے مالی حالات بھی ٹھیک ہو گئے، دینی حالات بھی ٹھیک ہو گئے، خیالات افکار بھی ٹھیک ہو گئے، کیونکہ ہم نے سیکھا اور آگے سکھا رہے ہیں. اور ان بندوں کی ڈیوٹی لگائی وہ آگے سکھا رہے ہیں. یہ تو پتہ نہیں کس دن ہوا نکل جائے گی تو آپ کا جنازہ ہوگا. تو اسی چکر میں رہے کہ یار بس یہ والا پلاٹ لے لوں گا، اس کے بعد پھر بس یہ والا یہ دنیا سے رج ہونا قارون کا نہیں ہوا تو تیرا رج کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس رج کو چھوڑ، نیکی کا رج مار، تقوی کا رج مار. آج میں حضرت لقمان کے بیٹے کے بارے میں پڑھ رہا تھا. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا جب سونے لگے اس طرح سو کہ تم مر رہا ہے. تو کیا ہے کہ موت آ گئی ہے، تو سو نہیں رہا، فوت ہو رہا ہے. اور جاگنے ہے تو اس طرح جاگ کہ گویا کہ تو قیامت والے دن اٹھایا جا رہا ہے. یہ کیفیت ہوگی تو بندے کی سمجھ شریف میں کوئی بات آئے گی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہتا ہم نے آپ کو، انسانوں کو اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا. تمہارا کام عبادت کرنا ہے، باقی سارا کام اللہ کا ہے. باقی سارا کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور یاد رکھنا، یہ لکھ لو میری بات، تمہاری پوری نہیں پڑھ سکتی. سارا ٹبر بھی دوڑ لگاؤ تو پوری پڑھ سکتی نہیں ہے. ایک ہی صورت ہے. رب تعالیٰ نے قرآن میں کہا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. تم متقی ہو جاؤ، اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں. اللہ رازق ہے، وہ دے بھی سکتا ہے. جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تب رزق دے رہا تھا، اب پیدا ہو گئے تو اب نہیں دے گا. اب وہ اللہ نہیں رہا، وہ تو اللہ ہی ہے. بس ہمارا توکل اس سے اٹھ گیا ہے. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل ایمان کی دولت نصیب فرمائے، اس پر کامل توقع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور دیکھیں پرندہ اپنے پنجرے سے جب صبح نکلتا ہے تو کیا لے کے نکلتا ہے؟ امید کہ اللہ مجھے دے گا. پیٹ بھر کے واپس آتا ہے. شام کو 7 ٹوکرا بھر کے نہیں لے آتا کہ 2-4 دن کے لیے کافی ہو جائے گا، پڑولا بھر لیتا ہوں. وہ نہیں، رزق ذخیرہ کر دے.
بلا بھی کہتا ہے نا کہ پنچھی اور پنکھو جو ہے یہ رزق ذخیرہ نہیں کرتے اور بھوکے بھی نہیں مرتے، اور انسان ہی کرتے رزق ذخیرہ، انسان ہی بھوکے، بندہ ہی کرتے رزق ذخیرہ اور بندے ہی بھوکے مردے دیکھے نے۔ اس واسطے اس پر توکل کرو، اللہ تعالیٰ اس پر کامل توکل نصیب فرمائے، اور 11ویں والے بزرگوں کا فیض نصیب فرمائے، ان کی تعلیمات کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔